محبوب تیرے رب کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں کے اندر اپنی ہر چیز کے اندر تجھے اور تیری شریعت کو حاکم نہ مانے۔ اور 17ویں سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے زمین میں حکومتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، 22,160 نمبر حدیث ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَيُنْقَضَنَّ الْإِسْلَامُ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ ایک وقت آئے گا کہ عنقریب ایک وقت آنے والا ہے۔ آج کے دور کے متعلق محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے ٹوٹیں گے، ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے ٹوٹیں گے۔ فرمایا جب ایک کڑا ٹوٹے گا تو لوگ دوسرے کڑے کو پکڑیں گے، فرمایا جب دوسرا کڑا ٹوٹے گا لوگ تیسرے کڑے کو پکڑیں گے، فرمایا ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ اور سرکار نے فرمایا اولہن نقداً الحکم، فرمایا ان میں سے جو سب سے پہلا کڑا ٹوٹے گا وہ کیا ہے؟ الحکم، وہ میری امت کی گورنر پاور اور نظام حکومت ہے۔ اگر پہلا کڑا سرکار نے نماز نہیں فرمایا، پہلا کڑا سرکار نے روزہ نہیں فرمایا، حج نہیں فرمایا، زکوٰۃ نہیں فرمایا، اچھے اخلاق فلاں چیز یہ چیز وہ چیز دین کی یہ شریعت یہ نہیں فرمایا، فرمایا میری امت کی جو پہلی چیز ہے وہ گورننگ پاور ہے اور نظام حکومت ہے۔ اگر میری امت اپنی گورننگ پاور اور نظام حکومت سنبھال گئی پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ختم نبوت کے قانون کے اندر ترکمین کرے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آج توجہ ہے نا سرکار تہاڈی، ذرا میری فرمائش سے ایک باری بلند آواز میں سبحان اللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر بھی لگا ہے، واٹس ایپ کے سٹیٹس کے اوپر بھی لگا ہے، گروپوں کے اندر بھی شیئر ہو رہا ہے، ٹویٹر کے اوپر بھی لگے ہیں، انسٹاگرام کے اوپر سٹوریاں ڈالی جا رہی ہیں۔ آج اگر غزہ کے اندر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمان بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کہاں ہے امریکہ کی وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، کہاں ہے وہ انگلینڈ اور برطانیہ کی انسانی حقوق کی تنظیمیں، کہاں ہے آج پوری دنیا کی اسلامی حقوق کی تنظیمیں؟ میں پوچھتا ہوں یہ بات غلط ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ مطالبہ ہونا چاہیے تھا کہ کہاں ہے پاکستان کی اسلامی حکومت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ، کہاں ہے پاکستان کی اسلامی حکومت؟ کہاں ہے سعودی عرب کی اسلامی حکومت؟ کہاں ہے ترکی کا نام نہاد رجب طیب اردگان؟ اگر آج دنیا کے اندر بریانی کی پلیٹوں پہ بکنے والے، ایک پکی نالی کروانے پہ اپنے ووٹوں کو بیچنے والے، اگر آج پاکستان کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوگی یا دنیا کے کسی کونے کے اندر، مسلمانوں کی حکومتیں تو ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے۔ بے شک بے شک، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اسلامی حکومتیں نہیں۔ اگر آج دنیا کے اندر اسلامی حکومت ہوتی تو برما کی بچیوں کے زندہ کباب نہ بنائے جاتے۔ اگر آج دنیا کے اندر اسلامی حکومت ہوتی تو برما کے بچوں کے ٹکڑے نہ کیے جاتے۔ یاد کرو اس وقت کو جب اسلامی حکومت قائم تھی، سندھ کے اندر صرف 7 لوگوں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا، محمد بن قاسم کو پکارا تو محمد بن قاسم عرب کی سرزمین سے چلا، ملتان سے لے کے سندھ تک کی حکومت کی زمین کے اوپر زلزلہ قائم کر کے سندھ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ جب دین نبی کا دین تخت پر آتا ہے ہر مسلم ایسے عزت پاتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ فاقتلوا
فاقتلوا سرطن سے جدا سرطن سے فرمایا اگر میری امت اپنی گورننس پاور اور نظام حکومت سنبھال گئی، اگر انہوں نے نظام حکومت کو سنبھالے رکھا، اسلام کے سے پہلے کڑے کو سنبھالے رکھا، تو فرمایا پھر کسی کی جرت نہیں کوئی گستاخی کر کے بھاگ جائے۔ اگر آج اسلامی حکومت قائم ہوتی، غازی ممتاز قادری پھٹے نہ لگتا ہے اسے، اگر آج اسلامی حکومت قائم ہوتی تو جیل کے اندر جس غازی نے اس گستاخ کو واصل جہنم کیا ہے، اس کے خلاف 302 کی FIR نہ کاٹی جاتی۔ اگر آج اسلامی حکومت ہوتی تو عافیہ صدیقی 86 سال کی قید امریکہ کی جیلوں کے اندر نہ کاٹی ہوتی۔ میں اتنے ایک اور گل کرا تم آئے گا تے ہاسا، اگر آج اسلامی حکومت ہوں قاری محمد یوسف ساکی صاحب، اگر آج اسلامی حکومت ہوں تو صرف سوٹا سٹن دے ہوتے کروڑا روپے نہ دیتے جاتے۔ آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں تو شاہ صاحب نے پچھلے ہفتے آئے میں انہوں نے ترغیب دیتی، میں کہ تسی بھی مدرسے کوئی سوٹا سٹن دی کوئی پریکٹس کرواؤ ہر ہفتے تو بعد۔ کیا ایک سوٹا سٹے 10 کروڑ پنجاب سے، 15 کروڑ وفاق سے سندھ کا وزیر اعلیٰ علیحدہ دے رہا ہے، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ علیحدہ دے رہا ہے۔ اتنے پیسے ایک بندے کو باندھا کے ایک ملازم کو راتوں رات اٹھا کے کروڑ پتی بنا دیا، اور ایران کی سرزمین کے اوپر جس حافظ قرآن نے پاکستان کی دھرتی کا نام روشن کر کے محفل حسن قرآن کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی، انہوں صرف اور صرف 2 لاکھ روپیہ دیتا۔ اللہ، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ فرمائے اسلام کا پہلا کڑا میری امت کا نظام حکومت ہے، اگر میری امت اپنا نظام حکومت سنبھال گئی پھر فلسطینیوں کی امداد کے لیے دھرنا نہیں دینا پڑے گا، کیا بات ہے، بے شک۔ پھر یہ مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، پھر یہ کچھ ایسی ویسی باتیں علماء کو تقریریں بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ راتی 12 بجے اعلان ہوئے گا سارے اٹھو فلسطین جہاد واسطے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی۔